باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں پناہ کی جگہ بنائے اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے کرتے بھی جو جنگ کے محفوظ رکھے، اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر یہ لوگ منہ پھیرے تو پرواہ نہ کرو، تمہارا کام تو صرف کھول کر پہنچا دینا تھا۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کو خوب جانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں اور اکثر یہ ناشکر ہے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر نہ تو کفار کو اجازت دی جائیں گی اور نہ ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو عذاب ہی کم ہوگا اور نہ مہلت ملے گی۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، وہ ہمارے شرکا یہی ہے جن کو ہم نے تیرے سوا پکارتے تھے، وہ ان کی بات کو مسترب کر دیں گے، یعنی اللہ بولیں گے جو ان لوگ کے سامنے، جب ان لوگ کے بت آئیں گے کفاروں کے سامنے تو اللہ بولتے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ اللہ ہے جس کو ہم آپ کے سوا پوچھتے تھے، تو اللہ بولیں گے نہیں، اللہ مکر جائیں گے، اللہ بولتے تھے یہ نہیں پوچھتے بول کے بولیں گے اللہ، اور کہیں گے تم تو جھوٹ بولتے ہو، یعنی وہ بتا بولیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اس دن اللہ کے سامنے نگاہیں نیچے ہو جائیں گی اور جو افطار کرتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گا۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ یہ شرارت کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان میں سے آپ کو گواہ بنا دیں گے اور ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیزوں کو کھول کر بیان کرتی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت دینے والی ہے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف، نیکی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں اور بے حیائی، بڑے گناہوں اور سرکشی کے کام سے روکتا ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس لیے کہ تم نصیحت قبول کرو۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم اس کو اپنے ذمے لو اور خصموں کو مت توڑا کرو ان کے مستحکم کرنے کے بعد، یعنی ان لوگوں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے، اور تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو، بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اس عورت کی مانند نہ بن جاؤ جو محنت سے سود کھاتی ہے پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے کر ڈالتی ہے کہ تم اپنی خصموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بنانے لگو صرف اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ اس سے تم کو آزماتا ہے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کا ظاہر قیامت کے روز تمہارے سامنے کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت کرتا ہے، اور تم سے ضرور پوچھیں گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اپنی خصموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ قدم جم جانے کے بعد لڑ کھڑا جائے، پھر تم چکھو عذاب اس بات پر کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ لو اللہ کے عہد پر معاوضہ تھوڑا، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے عہد پہ تم لوگ کوئی معاوضہ نہ کرو بلکہ بولے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ معاوضہ یعنی پیسے نہ کھولو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ کام کرنے کے، اللہ کے واسطے جو کام کرے اس کے اوپر تم پیسے نہ کھولو، تم لوگ کا اجر قیامت کے دن بہت اچھا ہے جو تم نہیں جانتے بلکہ بول رہے۔
آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائیں گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، اور وہ صبر کرتے رہے، ان کے اچھے کاموں کو بدلہ ضرور ہم دیں گے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک کام کریں گا، مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ مومن ہو، تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے اور ان کے اچھے اعمال کو ان کا صلہ دیں گے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جب قرآن پڑھنا چاہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو مردود شیطان سے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا زور تو بس انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بولے کہ اگر کبھی بھی تم لوگ قرآن پڑھنا ہے تو پہلے اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود سے بول کے بول رہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے یہ پڑھنے کے بعد پھر تم لوگ کو شیطان کا زور نہیں ہوگا۔ کس کے اوپر؟ ایمان والوں کے اوپر شیطان کا زور نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے۔ خالی ان لوگ کے اوپر شیطان کا زور چلیں گا جو اس کے دوست ہے، جو اللہ سے شرک کرتے، جو اللہ تعالیٰ سے جو نافرمانی کرتے، شیطان خالی ان لوگ کا دوست ہے بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔